نماز نوافل کیا چیز ہے اور ان کا فلسفہ وجودی کیا ہے؟ یہ ایک سوال آپ کے ذہنوں میں آ سکتا ہے۔ نماز نوافل واجب نمازوں کے علاوہ دن بھر میں 24 گھنٹوں کے دوران جو انسان کو ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور کہا گیا ہے، یہ نوافل مستحب ہیں، یہ نمازیں مستحب ہیں، واجب نہیں ہے۔ اگر انسان انہیں انجام نہیں دیتا تو خداوند متعال کی طرف سے انسان سے مواخذہ اور عقاب نہیں ہوگا۔ یعنی واجب نمازیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی طرف سے انسان پر فرض ہیں اور انسان کی یہ ذمہ داری ہے کہ ان کو انجام دے، اور اگر انسان واجب نمازوں کو انجام نہیں دے گا تو خداوند متعال کی طرف سے انسان سے یہ سوال کیا جائے گا کہ ان واجب نمازوں کو تو نے ادا کیوں نہیں کیا۔ لیکن نوافل ایسے نوافل ہیں، ایسی نمازیں ہیں کہ جو واجب نمازوں کے ساتھ پڑھی تو جاتی ہیں، خداوند متعال نے ہم پر فرض نہیں کی ہیں، لیکن ہم انہیں انجام دے کر، انہیں ادا کر کے خداوند متعال کا مزید قرب حاصل کر سکتے ہیں۔ پس یہ نوافل واجب نمازوں سے ہٹ کے ہیں، جنہیں انسان واجب نمازوں کے ساتھ 24 گھنٹے میں انجام دیتا ہے۔ اور یہ فلسفہ وجودی ان نمازوں کا یہ ہے کہ ان کے ذریعے سے انسان خداوند متعال کے مزید قریب ہوتا ہے۔ خداوند متعال کی ذات اس چیز کی طرح متوجہ ہے کہ یہ نوافل میں نے فرض نہیں کیے ہیں، لیکن میرا بندہ میرے قرب کی خاطر انہیں انجام دے رہا ہے، لہٰذا خداوند متعال ایسے بندے کو محترم جانتا ہے۔ اور دوسرا فلسفہ وجودی ان کا یہ ہے کہ اگر ہم نے واجب نمازوں میں کسی قسم کی کوئی کوتاہی کر دی ہے، یعنی حضور قلب ہم نمازوں کے اندر نہیں لے کر آئے، ذات پروردگار کی طرف متوجہ نہیں رہے، غافل رہے نماز کے دوران، تو یہ نافلہ نمازیں جو ہم نے انجام دی ہیں یہ اس حضور قلب کا جبران کریں گی اور ہماری اس کوتاہی کو خداوند متعال کے حضور اس سے درگزر فرمائیں گی۔ لہٰذا نافلہ نمازیں جو 24 گھنٹوں میں انجام دی جاتی ہیں جمعے کے دن کے علاوہ، ان نافلہ نمازوں کی تعداد جو ہے وہ 34 ہے، یعنی ہفتے سے جمعرات تک انسان 34 رکعات نماز خداوند متعال کے حضور بعنوان نماز نافلہ ادا کرتا ہے۔ ان میں 8 رکعات جو ہیں وہ ظہر کی ہیں، 8 رکعات عصر کی ہیں، 4 رکعات مغرب کی ہیں، 2 رکعات ان میں عشاء کی ہیں، 11 رکعات ان میں نماز تہجد کی ہیں کہ نماز تہجد کی رکعات میں سے 8 رکعات جو ہے وہ نماز نافلہ تہجد ہے، 2 رکعات نماز شفع ہے اور 1 رکعت جو ہے وہ نماز وتر ہے۔ 2 رکعت جو نافلہ فجر بنتی ہے، تو اس طرح سے ٹوٹل ہمارے پاس کل 35 رکعات نماز بنتی ہیں۔ تو اب آپ یہ سوال کریں گے کہ ہم نے تو 34 کہا تھا، یہ 35 کیسے ہو گئی؟ تو یہ پہلا نقطہ آپ اپنے ذہن میں رکھیں کہ عشاء کی نماز چونکہ 2 رکعت نافلہ انسان بیٹھ کے پڑھتا ہے، لہٰذا یہ 2 رکعت نماز 1 رکعت شمار ہوتی ہے۔ اور دوسرا جمعے کے دن انسان پر ظہر اور عصر کی جو 8 رکعات نوافل تھیں یہ 10 میں تبدیل ہو جاتی ہیں، اور جمعے کے دن انسان کے اوپر نوافل جو ہیں ظہر اور عصر کے وہ کل 20 ہیں۔ وقت کیا ہے نوافل کی ادائیگی کا؟ نافلہ ظہر کی ادائیگی کا وقت نماز ظہر سے پہلے ہے، نافلہ عصر کی ادائیگی کا وقت بھی نماز عصر سے پہلے ہے، نافلہ مغرب کی ادائیگی کا وقت نماز مغرب کے بعد ہے، اور نافلہ عشاء کی ادائیگی کا وقت بھی نماز عشاء کے بعد ہے، اور نافلہ فجر کی ادائیگی کا وقت نماز فجر سے پہلے ہے۔ سوال یہ باقی رہ جاتا ہے کہ نافلہ شب کی ادائیگی کا وقت کیا ہے؟ نافلہ شب کی ادائیگی کا وقت مشہور فقہا کے قول کے مطابق نصف شب سے ہے، یعنی آدھی رات جب ہو جائے تو یہ نافلہ شب کا وقت ہے۔ آیت اللہ سیستانی متظلہ العالی فرماتے ہیں کہ یہ جو نافلہ شب کا وقت نصف شب بیان کیا گیا ہے یہ اس کی فضیلت کا وقت ہے، لیکن اگر نماز عشاء کے بعد نافلہ شب کو بھی انجام دیا جائے تو یہ نماز اپنے وقت کے اندر ہوئی ہے، یعنی وقت سے باہر نہیں ہوئی ہے۔ ایسا نہیں کہا جائے گا کہ آپ نے نماز تہجد نہیں پڑھی ہے، نماز عشاء کے بعد آپ نافلہ شب کو انجام دے سکتے ہیں، اور اس کا وقت اذان فجر کے ہونے سے پہلے اتنا وقت ہو کہ آپ اس میں نافلہ فجر بھی پڑھ سکیں، نماز فجر سے پہلے اتنا وقت ہو، تو یہ وقت ہے نافلہ شب کا۔ نافلہ صبح کا وقت میں آپ کی خدمت میں بیان کر چکا ہوں کہ نماز صبح سے پہلے ہے، اس کو انجام دیا جا سکتا ہے۔